السلام علیکم دوستوں، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ سب دوستوں کو گزارش ہے میرے اس چینل کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کی رحمت سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور وہ دوزخ سے دور ہے، اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور دوزخ سے قریب ہے، اور جاہل سخی اللہ کے نزدیک بخیل عابد سے بہتر ہے۔ اس کی سند بہت ضعیف ہے اس حدیث کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنی تندرستی کے دنوں میں ایک درہم خیرات کرنا مرنے کے وقت سود درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے وقت خیرات کرے یا غلام کو آزاد کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو تحفے کے طور پر اس وقت کھانا بھیجے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہوتی، بخل اور برا اخلاق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، رواه ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عادتوں میں دو بہت بری عادتیں ہیں، ایک تو انتہا درجے کا بخل اور دوسرا شدید بزدلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم کے بعد بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون آپ سے جلد ملے گا، آپ سے وفات کے بعد کون سب سے پہلے آپ سے ملے گا۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں۔ یہ سن کر آپ کی بیویوں نے سر کنڈا یا لکڑی لی اور ہاتھوں کو ناپنے لگی۔ جناب سودا حضرت رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے ہاتھ تھے، لیکن بعد میں ہم کو معلوم ہوا کہ آپ کی مراد لمبے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کرنا تھا، اور ہم میں سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا جو بہت خیرات کرتی تھی۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں مجھ سے جلد ملنے والی لمبے ہاتھوں والی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ بیویوں میں نے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا کہ کون ہے جس کے ہاتھ بڑے ہیں، چنانچہ ہم نے سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بڑے تھے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں سے سب کام کاج کرتی اور خیرات کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک شخص نے کہا کہ میں آج رات کو کچھ خیرات کروں گا، چنانچہ وہ مال لے کے چلا اور اندھیرے میں ایک چور کو دے آیا۔ جب صبح آئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات چور کو خیرات دی گئی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ تیرے ہی طرف ہے۔ چور کو صدقہ دینے پر اس کے بعد اس نے کہا، آج رات کو میں پھر خیرات کروں گا، چنانچہ وہ مال لے کے نکلا اور ایک زانی عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب صبح آئی تو لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات زانی عورت کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے زانی عورت کو صدقہ دینے پر۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آج رات کو میں پھر خیرات کروں گا، چنانچہ وہ مال لے کے نکلا اور شاید شخص کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح آئی تو لوگوں سے چرچا ہوا، رات کو غنی کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس شخص نے سنا تو کہا، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، چور کو صدقہ دینے پر، زانی کو صدقہ دینے پر، غنی کو صدقہ دینے پر۔ پھر اس کو خواب میں دکھایا گیا اور کہا گیا کہ تیرے تمام صدقات مقبول ہوئے۔ جو صدقہ تو نے چور کو دیا ممکن ہے اس چوری سے باز رکھے، جو صدقہ تو نے زانی کو دیا ممکن ہے وہ زنا سے باز رکھے، اور جو صدقہ تو نے غنی کو دیا ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے نصیحت عبرت کا سبب ہو۔ جو کچھ خدا نے اس کو دیا وہ اس پر خرچ کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل میں سے یہ آواز سنی، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر۔ پھر وہ بادل ایک جانب بڑھا اور پھر ایک پتھریلی زمین پر پانی برسایا، اور پھر وہ پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ایک بڑے نالے دریا میں جمع ہو کر آگے بڑھا۔ وہ شخص جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا معلوم کرنے کے لیے پانی کہاں جاتا ہے، پانی کے ساتھ ساتھ چلا۔ اچانک اس شخص نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے باغ میں کسی سے پانی کو ادھر ادھر کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام یہ ہے، یعنی وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیسے دریافت کر لیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، یعنی تیرا نام لیا، ذرا بتا تو اپنے باغ میں نیکی کا کون سا ایسا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا، جب تو یہ پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی تو میں خیرات کر دیتا ہوں، اور تہائی اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، تہائی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 ایسے آدمی تھے، ان میں ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، خوبصورت جلد اور جسم، اور اس چیز کا دور ہو جانا جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ یہ سن کر اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ جاتا رہا، رنگ اچھا نکل آیا اور جلد خوش رنگ ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا، تجھے
किस किस्म का माल पसंद है? उसने कहा ऊँट या गाय। इस हदीस के रावी इसहाक को शक है कि उसने ऊँट कहा या गाय। बहर नो कोड़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊँट बतलाए और एक ने गाय। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको हामला ऊँटनियाँ दी गईं और फरिश्ते ने इसको ये दुआ दी कि अल्लाह तेरे लिए इनमें बरकत अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा कि तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? उसने कहा कि खूबसूरत बाल, इस चीज़ का दूर हो जाना जिसके सबब लोग मुझसे नफरत करते हैं, यानी गंजापन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फरिश्ते ने इसके सर पे हाथ फेरा तो उसका गंजापन जाता रहा, खूबसूरत बाल उसको अता किए गए। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा तुझे कौन सा माल पसंद है? उसने कहा गाय। चनाचे उसे हामला गाय अता कर दी गई और फरिश्ते ने उसे दुआ दी, अल्लाह तेरे इस माल में बरकत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास गया और पूछा तुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? उसने कहा सिर्फ ये कि अल्लाह मेरी बिनाई मुझको वापस फरमा दे ताकि मैं अपनी आंखों से लोगों को देखूं। लेकिन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसे इसकी बिनाई मरहमत फरमा दी। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा तुझे किस किस्म का माल पसंद है? उसने कहा बकरियाँ। चनाचे उसको ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियाँ दे दी गई। बस इन तीनों को माल में अल्लाह ताला ने बरकत दी और कूड़ी के ऊँटों से, गंजे के गायों से और जंगल भर दिए और अंधे की बकरियों के रेवड़ तमाम वादियों में नजर आने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद फरिश्ता अपनी इसी शक्ल और सूरत में जिसमें पहले आया था कोड़ी के पास पहुंचा और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सामान जाता रहा, बस अब मंजिल मकसूद तक पहुँचना खुदा की मेहरबानी से हो सकता है या तेरे सबब से। बस मैं तुझसे इस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुझको अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और अच्छा माल दिया है, एक ऊँट मांगता हूँ कि इसके ज़रिए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँ। कोड़ी ने इसके जवाब में कहा कि मेरा ऊपर बहुत सा हकूक़ है, यानी बहुत से हकदार मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में मैं तुझको कोई हक नहीं पहुँचता। फरिश्ते ने इसके जवाब में कहा कि मैं तुझसे वाकिफ़ हूँ, तू वही कोड़ी है ना जिससे लोग नफ़रत करते थे और तू फ़कीर था और अल्लाह ने तुझको माल अता फरमाया। कोड़ी ने इसके जवाब में कहा ये माल मुझको नस्ल दर नस्ल अपने ख़ानदानों से मिला है। फरिश्ते ने कहा तू झूठा है, अल्लाह तुझको वैसे ही कर देगा जैसे तू पहले था। उसके बाद हज़रत अकरम ने फरमाया फिर फरिश्ता अपनी इसी सूरज में गंजे के पास गया और पहुंचा और उससे भी वही कहा जो कुछ कोड़ी से कहा था। उसने भी वही जवाब दिया जो कोड़ी ने दिया था। पर फरिश्ते ने कहा तू झूठा है, अल्लाह तुझको वैसे ही कर दे जैसा कि तू पहले था। फिर फरिश्ता अपनी इसी शक्ल सूरत में इसके पास पहुंचा जो पहले अंधा था और कहा कि मैं एक मस्कीन मुसाफिर हूँ, मेरा सामान सफ़र जाता रहा है, बस अब मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, अल्लाह की मेहरबानी से हो सकता है या तेरे सबब से। बस मैं तुझसे इस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुझको दोबारा बिनाई बख्शी है, एक बकरी मांगता हूँ, उसके ज़रिए से अपना सारा सफ़र पूरा कर लूँ। अंधे ने यह सुनकर कहा कि मैं वाकई अंधा था, अल्लाह ने मुझको मेरी बिनाई वापस बख्शी है, बस तुझको जितनी बकरियाँ ज़रूरत हो ले जा और जिस कदर जी चाहे छोड़ जा। कसम है अल्लाह की, मैं तुझको तकलीफ ना दूंगा इस चीज़ की कि वापसी के लिए जो तू लेगा। फरिश्ते ने सुनकर कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, तुम लोगों का इम्तिहान लिया गया था, अल्लाह तुझसे राज़ी हो, खुश हुआ, तेरे इन साथियों से अल्लाह नाराज़ हुआ। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा वाक़या आपको बयान किया, इसमें इसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।